بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ ہاں، اگر انسان اپنے نفس کا سر قلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ نفس ایک کتا ہے اور کتے کی یہ عادت ہے کہ غریب اور کمزور پہ حملہ کرتا ہے۔ اگر تو عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہیں، اور اس سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں، لیکن انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یاد کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، اقتدار، دولت، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ سچا عاشق اپنے دل کے درد سے ثابت ہوتا ہے، دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کون سی موسیقی حرام ہے؟ رومی نے جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں چمچ کی وہ کھنک جو غریب اور بھوکے کے کانوں تک پہنچتی ہو۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ اے عزیزم، اس جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جا اور نفس ہمارا کی دیوار کے ڈھیلوں اور اینٹوں کو اکھاڑ ڈال۔ گزری ہوئی پاک ہستیوں کا ذکر باعث ثواب ہے اور گناہگاروں کو عذاب سے رہائی دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی کون سی ادا پسند ہے؟ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بندہ کی آپ کو کیا ادا پسند ہے کہ جس سے آپ بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس طرح سے 3 سال کے بچہ کی ماں کسی لغزش پر کان پکڑ کر نکالتی ہے، نکل نالائق گھر سے، وہ نکالنا نہیں ہوتا بلکہ تنبیہ ہوتی ہے، تو بچہ بجائے نکلنے کے ماں کے پیر سے لپٹ کر زاروں قطار ہوتا ہے۔ میں اپنے بندوں سے یہی طلب پسند کرتا ہوں کہ اگر شیطان اس سے کوئی خطا کرا دے تو یہ رو رو کر اللہ کو منا لے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ عاشق کی عید محبوب کا دیدار ہے، اور یہ دیدار اسے دنیا میں 2 مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ جب اس کی ماں مرتی ہے اور دوسری مرتبہ جب وہ خود مرتا ہے۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت چنا ہے۔ میری عمر کا حاصل ان 3 باتوں سے زائد کچھ بھی نہیں، خام تھا، پختہ ہوا اور جل گیا۔ برائی سے بچنے کا سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھا جائے جنہوں نے اپنا رخ خدا کی طرف موڑ لیا ہے۔ میں نے بہت انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، میں نے بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ عاشق ڈرتا ہے اگر وہ زبان کھولے گا تو عشق کا راز ظاہر ہو جائے گا۔ مر چکا تھا جی اٹھا، رو رہا تھا ہنس پڑا، عشق لافانی ملا میں بھی لافانی ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض میں وہی عالم غیب کی خوشبو تھی جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نابینا آنکھیں روشن ہو گئیں۔ یہی عالم غیب کی خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ ہستی کا آئینہ فنا ہے، فنا اختیار کرتا کہ تو ہستی کو دیکھ لے۔ شفاعت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی خوشبو گنہگار کے لیے جاں فضا ہوگی۔ جب تم اولیاء کی خدمت سے دور ہو تو حقیقت میں خدا کی خدمت سے دور ہو۔ محبت کے بغیر ہر موسیقی شور ہے، ہر رقص محض پاگل پن ہے، سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ جب تم اولیاء کی خدمت سے دور ہو تو حقیقت میں خدا کی خدمت سے دور ہو۔
میں نے شمس سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ اس نے کہا دل میں خوشی محسوس کرنا جب دکھ ظاہر ہو۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جسے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہو۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ سچا عاشق اپنے دل کے درد سے ثابت ہوتا ہے دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ ہاں، اگر انسان اپنے نفس کا سر قلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ نفس ایک کتا ہے اور کتے کی یہ عادت ہے کہ غریب اور کمزور پہ حملہ کرتا ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کرو۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ جب بھائیوں کا اتفاق ہو تو غیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ سب بھائیوں کو اتفاق سے رکھے، آمین۔ آج جو دل سے نکالی جائے گی، کیا سمجھتے ہو کہ خالی جائے گی؟ مجبوری انسان کے اصول توڑ دیتی ہے۔ یہ پھل والدین کو ان کی زندگی میں کھلائیں، مرنے کے بعد مولویوں کو کھلانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ دہنائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ اے لوگ، بہت سے شیطان خصلت صوفیوں کی شکل میں موجود ہیں، اس لیے بیعت میں ہرگز جلدی نہ کرو۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو۔ الوداع صرف ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو دل و جان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں۔ درد کا علاج صرف درد ہے۔ اپنے دل کو تب تک ٹوٹنے دو جب تک یہ کھل نہیں جاتا۔ شک اور خوف دل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ کسی نے مولانا جلال الدین رومی سے پوچھا دنیا کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ قید میں کیوں رہتے ہو؟ جب دروازہ مکمل کھلا ہوا ہے، خوف کی سوچ کی الجھن سے باہر نکلو۔ حرم میں داخل ہونے کا دروازہ تمہارے اندر ہے۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت واپس پا لیتا ہے۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟
جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی اس کی طرف دیکھے گا اس پر اس مرد حق کی ہیبت غالب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ میں نے خدا سے کہا میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھوتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت واپس پا لیتا ہے۔ میں نے شمس سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ اس نے کہا دل میں خوشی محسوس کرنا جب دکھ ظاہر ہو۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔ قدر اور ضرورت۔ کوڑے کے ڈھیر میں ایک مرغ رزق تلاش کر رہا تھا۔ کوریدتے کوریدتے اسے ایک بیش قیمت ہیرا مل گیا۔ مرغ بولا بے شک تو ایک قیمتی ہیرا ہے، مگر مجھے اس سے کیا؟ اگر تو کسی جوہری کو مل گیا ہوتا تو تیری قدر کرتا، تو اپنی دستار میں سجاتا۔ میرے لیے تو یہ بہتر تھا کہ کاش تیری جگہ اناج کا ایک دانہ مل گیا ہوتا۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، وہ دوسروں میں خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں ہے، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہیں مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ صبر والے کانوں سے سنو، ہمدرد آنکھوں سے دیکھو، محبت والی زبان سے بولو، اپنی روح کی تلاش کرو، اپنے دل کو صرف ہڈیوں میں نہ رکھو۔ انسان کو اپنے عیوب پر نظر رکھنی چاہیے ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ یہ نفس بد یقین ہے جس نے نمرود کو بھی تباہ کیا، ایک پھاڑ کھانے والا بھیڑیا ہے۔ اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔